السلام علیکم جی. اگر آپ ایک کوالیفائڈ پاکستانی پروفیشنل ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں اور یورپ موو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حقائق شیئر کروں گا جو ممکن ہے کہ آپ کی توقع سے ہٹ کے ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے سود مند ہوں گے. اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو صحیح معلومات دینا ہے تاکہ آپ ایک انفارمڈ ڈیسیژن کر سکیں اور ایک ویل پلانڈ موو کریں. سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں جو ٹریڈیشنل جابس ہیں، یعنی ٹریڈیشنل کا مطلب ہے کہ جو نان ٹیک جابس ہیں، جیسے اکاؤنٹس کی، فائنینس کی، مارکیٹنگ کی، سیلز کی، مینجمنٹ کی، ایون انجینئرنگ کی، یہ ہمارے لوگوں کے لیے نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً نہیں ہے، یا ان کو بریک کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کی سرٹن ریزنز ہیں. جب آپ یورپ میں جاب کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے تو جو سب سے پہلی چیز آپ کو دیکھنی ہے یا جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کا لیگل اسٹیٹس، کہ یورپ میں کیا آپ جاب کرنے کے لیے لیگلی الاؤڈ ہے آپ کو کہ نہیں. آپ کا ریزیڈنس اسٹیٹس کیا ہے. اگر آپ کے پاس لیگل ریزیڈنس اسٹیٹس نہیں ہے تو آپ پراپر جاب نہیں کر پائیں گے. کوئی بھی پراپر کمپنی آپ کو جاب نہیں دے گی، چاہے آپ جتنے بھی اپروپریٹ، جتنے بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کا لیگل اسٹیٹس ہے. تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے یورپ آ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سیٹل کرنا پڑے گا. جب تک یہ سیٹل نہیں ہوگا آپ جاب تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہاں، آپ دیسی لوگوں کے ساتھ باروں بار کام کر لیں تو وہ ممکن ہے، لیکن وہ یقیناً آپ کے پروفائل اور آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، نہ کام اور نہ اس کی کمپنسیشن. پہلا لیگل اسٹیٹس. اب اگر آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس ہے تو دوسرا نقطہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بہت ساری جو جن جابس کی ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے اندر جو یورپین کمپنیز ہیں یہ عموماً یورپین لوگوں کو ہی پریفر کرتی ہیں. بہت کم ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ دیسی لوگ، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اچھی کمپنیوں میں اچھی جابس تک ہیں. وہ اگر ہوں گے تو بہت لمبے عرصے کے بعد پہنچے ہوں گے، ورنہ اسٹریٹ وے بہت مشکل ہے. یہ بھی ایک فلٹر ہے. پھر تیسرا فلٹر جو ہے وہ لینگویج ہے، کہ یورپ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کا سارا جو ہے وہ نان انگلش اسپیکنگ ہے. تو جب آپ یہاں پہ جابس کے لیے جائیں گے اور اگر آپ آئے ہیں، آپ کا لیگل اسٹیٹس بھی ٹھیک ہو گیا، آپ کو ایک ایسی اپرچونیٹی بھی مل گئی جو آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں، تو تیسری چیز پھر لینگویج آ جائے گی. تو جتنی جابس جن میں آپ کو لوکل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، یورپین کمپنیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، اور خصوصاً جس ملک میں ہیں اس ملک کے لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ پبلک فیسنگ جابس ہیں یا پبلک ڈیلنگ جابس ہیں، تو ان کے اندر پھر لینگویج ایک اور بیریئر ہے. جب تک آپ اس ملک کی لینگویج نہیں جانتے آپ جاب نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کو ہائر ہی نہیں کریں گے. یہ تیسرا نقطہ ہے. اگر یہ سارے فلٹرز آپ کراس کر لیتے ہیں تو پھر جو نیکسٹ فلٹر ہے وہ ہائرنگ پروسیس ہے. ان کے جو ہائرنگ پروسیسز ہیں وہ لمبے ہیں، ملٹی لیئر ہیں. عمومی طور پہ جو کمپنیز ہیں وہ ریکروٹمنٹ کمپنیز کے ذریعے ہائر کرتی ہیں، اور کم از کم 4 سے 5 لیئرز بنتی ہیں، 4 سے 5 سٹیپس بنتے ہیں. سب سے پہلے ریکروٹمنٹ کمپنی آپ کو فلٹر کرتی ہے، پھر جو ہائرنگ کمپنی ہے اس کمپنی کا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ فلٹر کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جس اسکل سیٹ کے آپ بندے ہیں اس اسکل سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کرتے ہیں. پھر اسیسمنٹس ہوتی ہیں، عام طور پہ کوئی نہ کوئی آپ کو وہ اسیسمنٹ ورک دیں گے، پھر وہ اسٹیپ انوالو ہوگا، اور اس کے بعد جا کے جو فائنل ڈیسیجن میکنگ بندہ ہے وہ. تو یہ ملٹی لیئر پروسیس ہے، کئی مہینے چلتا ہے، اور جب تک آپ کے پاس جاب پراپر فائنل نہیں ہوتی تب تک آپ ڈاؤٹ میں رہیں گے کہ پتہ نہیں جاب فائنل ہونی ہے کہ نہیں ہونی. آخری لمحے تک آپ کا ڈراپ ہونے کا اندیشہ رہے گا. تو ملٹیپل آپ سمجھ لیں کہ فلٹرز موجود ہیں. پھر جن ملکوں کی جیسے بہت سارے ملک ہیں، چند ملکوں کے علاوہ ان میں سیلریز بہت کم ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ میں ویل سیٹلڈ ہیں، آپ اچھی سیلری لے رہے ہیں اور آپ وہاں سے یہاں موو کر کے آئے ہیں، تو آپ کو ممکن ہے کہ آپ کے معیار کے مطابق سیلری نہ ملے. جیسے پرتگال کے اندر اچھی سے اچھی جاب بھی منیمم ویجز کے اوپر ہے، اور اس سال ابھی جنوری میں جو منیمم ویجز ہیں وہ 870 یورو ہیں. تو 870 یورو میں آپ کو ایک جاب ملے گی، یا شاید تھوڑی بہت اس سے اوپر ہو جائے. بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی 1200 یورو یا اس سے اوپر کی جاب ملے. بہت لکی، ایکسٹریم لکی آپ ہو سکتے ہیں، ادروائز ایسا نہیں ہوگا. تو 870 سے لے کے 1000 یورو تک کی جاب، تو اس میں مشکل سے آپ اکیلے رہ سکیں گے، اور اگر آپ نے فیملی موو کرنی ہے تو یہ پھر ایک اور چیلنج ہے. جی،
اگر آپ اس پوری بات کو سمرائز کریں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جاب مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں تو یورپ آپ کے لیے آسان جگہ نہیں ہے. اب اس کا کیا جائے. اچھا ایک جو دوسرے لوگ ہیں جو ٹیک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو ان کو کنسیڈر کرنی ہے. کچھ چیزیں تو کامن ہیں جیسے جو لیگل اسٹیٹس ہے آپ کا وہ کامن ہے. اگر آپ کے پاس ریزیڈنس اسٹیٹس نہیں ہے, آپ کے پاس پراپر ریزیڈنس پرمٹ نہیں ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ ٹیک کے لوگوں کے لیے بھی ہے. لینگویج بیریئر ان کے لیے کم ہے کیونکہ ان کی جابس جو ہیں وہ عمومی طور پہ پبلک فیسنگ نہیں ہوتی, پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی. انہوں نے اندر بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے. موسٹلی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, انہوں نے کام بھی انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اگر ان کے کلائنٹس ہیں جو سافٹ ویئر کمپنیز کے, تو اس میں کیونکہ پبلک ڈیلنگ نہیں ہے سو لینگویج بہت بڑا بیریئر نہیں ہے ان کے لیے. سو انگلش اسپیکنگ انوائرمنٹس ہیں زیادہ تر جو ٹیک کے اندر ہے. سیلریز بھی بہتر ہیں. جو دوسری جابس ہیں ان میں سیلریز کم ہے لیکن ٹیک کے اندر سیلریز بہتر ہیں. ایون پرتگال کے اندر بھی جو سیلری ہے وہ جو منیمم ویجز سے 2 سے 2.5 گنا تک مل جاتی ہے. یعنی 2-2.5 ہزار یورو تک جو ہے وہ 2,000 یورو 2,200 یورو اسٹارٹ مل جاتا ہے. ٹیک کے لوگوں کے لیے کم از کم 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. 3 سال سے کم ایکسپیرینس بندے کے لیے یہاں پہ جاب مشکل ہے. سو 3 to 5 ایئرس کی سلاٹ ہے جس میں ٹیک کے لوگ جو ہیں وہ جن کو اپرچونیٹی ملتی ہے. 5 سال سے اوپر بھی مل جاتی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی پھر ان کے ہائرنگ پروسیس زیادہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں. اور 3 سال سے نیچے جو ہے اس کو کنسیڈر کم کرتے ہیں. سو جو 3 to 5 ایئرس کا ایکسپیرینس رینج ہے وہ بہترین رینج ہے جس کے اندر آپ اپرچونیٹی بریک کر سکتے ہیں. سو ٹیک کے لوگوں کے لیے آسان ہے کچھ. تو اتنی بات کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں, کوالیفائڈ ہیں, تو یہاں پہ جابس آسان نہیں ہیں, ملتی نہیں ہیں. ویجز چند ملکوں کے علاوہ باقی ادروائز جو ہے وہ نارمل ہیں, لو ہیں, اور ایک ٹائم لگتا ہے آپ کو آ کے ایڈجسٹ ہونے میں. میری سمجھ کے مطابق کم از کم 1.5 سال کی گیم ہے. اس سے پہلے آپ کی ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہے. بہت اگر آپ فاسٹ لرنر ہیں, اگر آپ بہت مطلب نیٹ ورک کرنے والے بندے ہیں, ایونٹس میں جانے والے بندے ہیں, تو پھر شاید آپ جلدی بریک کر پائیں. لیکن پھر بھی 8-10 ماہ سال کہیں نہیں گیا ہوگا. اب کیا کیا جائے, کس طرح اس کو آسان کر سکتے ہیں آپ؟ تو میں تو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. آپ جاب والے مائنڈ سیٹ کی بجائے اپنا کام کرنے والا مائنڈ سیٹ لے کے آئیں. اور اپنے کام کے اندر پھر کچھ اور چیلنجز ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ اگر آپ کوئی اسٹور بنانا چاہتے ہیں, کوئی شاپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں انویسٹمنٹ چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سائڈ پہ نہیں جائیں بلکہ آپ سروس اورینٹیڈ بزنسز کی طرف آئیں. اگر آپ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے بندے ہیں تو آپ اس کی کنسلٹیشن میں جا سکتے ہیں. اگر آپ مارکیٹنگ کے بندے ہیں تو آپ مارکیٹنگ سروسز کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح سیلز میں, اسی طرح باقی سارے جو لوگ ہیں. تو آپ مائنڈ سیٹ چینج کریں اور جاب کی بجائے اپنا کام کرنے کا مائنڈ سیٹ لے کے آئیں. اور دوسری چیز یہ کریں کہ آپ جو آپ کا اسکل سیٹ ہے اس کو ڈیجیٹل اسکلز کے ساتھ جوڑیں. یعنی آپ کی اسکل سیٹ کے جو ریلیونٹ ڈیجیٹل اسکلز ہیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں. اگر آپ سپوز آپ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کے بندے ہیں, آپ کی یہ والی بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ ریلیونٹ اکاؤنٹنگ سسٹمز, ERPs جو ہیں ان کے ساتھ, CRM جو ہے ان کے ساتھ جڑیں. جیسے یورپ میں سیپ بہت یوز ہوتا ہے تو آپ سیپ کے اندر اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں. سرٹیفکیشنز لے کے آئیں, پروفیشنل سرٹیفکیشنز ایڈ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ مارکیٹنگ کے بندے تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ ریفائن کریں, اس کے ساتھ جڑ جائیں. اسی طریقے سے اگر آپ سیلز کے بندے تو آپ سیلز فورس کی طرف چلے جائیں, آپ اس کو ساتھ اس میں اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں, اس میں سرٹیفکیشنز کریں. تو آپ اپنے اسکل کو ڈیجیٹل اسکلز کے ساتھ جوڑیں اور ان کو ایڈ کریں اپنے پروفائل کے اندر, اپنے پروفیشن کے اندر. سو مائنڈ سیٹ چینج کریں, اپنے اسکلز کو ڈیجیٹل اسکلز کے ساتھ جوڑیں. اور ایک تیسری چیز یہ کریں کہ انڈیویجول کی بجائے تھوڑا سا ٹیم اورینٹیڈ اپروچ لے کے آئیں. کہ آپ, یہ چند لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا لیکن جن کے لیے یہ ممکن ہے کہ اگر آپ ایک اسکل سیٹ کے بندے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک دوسرے اسکل سیٹ کا جو ٹیک سیکٹر ہے, جو ٹیک بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے, اس کو جوڑ لیں اور آپ اس سائڈ کے اوپر آئیں, جو پروڈکٹ اورینٹیڈ, سروس اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ آئیں. سو اگر آپ یہ راستہ لیتے ہیں, کچھ چیزیں تو مطلب رہیں گی لیکن کچھ کم ہو جائیں گی. جیسے آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے اتنا پرابلم نہیں ہوگا ریزیڈنسی اسٹیٹس کا جتنا جاب کرنے کے لیے. سو اگر آپ آ کے اپنی سروسز سیل کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی آپ ریزیڈنس اسٹیٹس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ملک میں آ گئے ہیں, آپ نے ٹیکس رجسٹریشن کرا لی ہے, تو آپ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آپ کے پاس ریزیڈنسی ہونا ضروری نہیں ہے. سو ریزیڈنسی کا اسٹیٹس آپ کا بائی پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ
और टारगेट कर सकते हैं कि यार ठीक है, अगर लैंग्वेज मेरा मसला है तो मैं लोकल की बजाय इंटरनेशनल कंपनीज को जो यहाँ पे मौजूद है मैं उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ। सो आप लैंग्वेज वाला बैरियर भी थोड़ा कम कर लेंगे। तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप जॉब माइंडसेट की बजाय अपना काम करने का माइंडसेट लेके आए। ये एक बहुत बड़ा फर्क डालेगा। ठीक है, जो देखिए जो एफर्ट का फेज है वो इन एनी के साथ में गुजारना है। तो अगर आप अपने काम की तरफ जाएंगे तो आपकी ग्रोथ जो है फिर वो उसके दरवाजे खुल जाएंगे। जॉब के साथ रहते हुए ठीक है, वो यूरो को पीकेआर में कन्वर्ट कर लें तो पिछलों को तो लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे उसी साइकिल के अंदर रहेंगे। तो ये चीज सबसे बुनियादी है। सो माइंडसेट चेंज करें और अपने स्किल सेट को डिजिटल स्किल्स के साथ जोड़ें। ये दो काम बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जाके आपके लिए जो है वो रास्ता होगा। और तीसरी चीज ये कि ज्यादा राह लेके आएं, अपना बंदोबस्त करके आए, फाइनेंशियल बैकअप बना के आए। पूरी फैमिली मूव ना करें, पहले अकेले आए, पीछे बंदोबस्त कर रहे हैं अपनी फैमिली को जहाँ सेटल करना है, उन्हें बताएं कि भाई 1.5-2 साल लग जाने हैं, मतलब जल्दी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट माइंड में यही रखें। जब मैं खुद आया था तो मेरा ख्याल था कि 6 माह में मेरी फैमिली आएगी, 1.25-2 साल लगे उनको आने में। सो अकेले आए, सेटल हों, थोड़ी आसानी पैदा करें, उसके बाद जाके फिर अपनी फैमिली मूव करें। अच्छा, अब अगर आप बगैर सोचे समझे आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, मेरे अपने सर्कल में लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। पाकिस्तान से तो डायरेक्ट बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, सो वो मिडल ईस्ट से और शेंजन टूरिस्ट वीज़ा के जरिए आते हैं, आए हैं, वो आ गए हैं यहाँ पे, उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, 12-12, 15-15 साल का तजर्बा है, 10-10 साल का तजर्बा है, अपने कामों में बेहतरीन लेवल पे जॉब्स कर रहे थे, स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन अब वो यहाँ पे परेशान हैं, या तो जॉब्स नहीं है या फिर मास्टर्स किया हुआ है फाइनेंस में लेकिन काम फूड डिलीवरी का है, एमफिल किया हुआ है लेकिन उबर चला रहे हैं, बीएस किया हुआ है और बेकरी में काम कर रहे हैं, और बेकरी में भी बेकिंग सेक्शन के अंदर जो तंदूर वाला काम होता है वो वाला। ठीक है, और इंजीनियरिंग की हुई है और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। ये वो है जिनको मैं जानता हूँ। सो अगर आप बगैर सोचे समझे आ जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे, जॉब नहीं मिलनी है आपको, आपको ऑड काम करने पड़ेंगे, और ऑड काम करेंगे तो बगैर रेजिडेंसी स्टेटस के करेंगे तो लेस पेड होंगे, और अगर आप रेजिडेंसी के साथ भी कर रहे होंगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं ज़ाया हो रहा हूँ, मेरा मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मेरा स्किल सेट, मेरी एजुकेशन बेकार जा रही है। सो अगर आप बगैर सोचे समझे आएंगे तो आप ज़्यादा परेशान होंगे। प्लान करें, अपना नॉलेज इंक्रीज करें, जितने सवाल हैं उनके जवाब ढूंढें और फिर जाके मूव बनाएं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो रीलोकेशन की मूव है ये स्ट्रेट स्टेप नहीं है। क्या आप कहेंगे यार आज मैंने सोच लिया और मैं बस अगले 2 महीने में वहां चला जाऊंगा? अगर आप ऐसा करेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप ज़्यादा मुश्किलों में होंगे। मेरे ख्याल में जो रीलोकेशन की मूव है ये कम से कम 2-2.5-3 साल की प्लानिंग है। आप माइंड बनाएं, आप होमवर्क करें, आप अपने सारे रिसोर्सेज, स्किल सेट, प्रोफाइल उसके मुताबिक इस्टेब्लिश करें, आप अपना फाइनेंशियल बैकअप बनाएं और फिर जाएं, फिर ही आपके लिए आसानी होगी। अगर आप इस सब के बगैर आएंगे तो आप मुश्किल होगा। मैंने मार्च अप्रैल 2020 में सोचा था कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना है, और मैं जून 2022 में पुर्तगाल आया था। यानी अगर आप देखें तो 20 से 21, 21 से 22, तकरीबन 2.5 साल, 2.25 साल लगे मुझे जब मैंने सोचा था वहाँ से लेके मूव करने के अंदर। लेकिन मैं सोच समझ के आया था, मुझे पता था कि मैंने क्या करना है, मैं किस तरह जाया हूँ, मैंने जाके क्या करना है, मैंने मेरे मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, मेरा बैकअप क्या है, ये सब कुछ मेरे जहन में था, मुझे पता था। मैंने अपना स्किल सेट, अपने स्कोप और इंटेंशनली चूज किया था कि मैंने पुर्तगाल जाना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गैर चूज किए आते हैं कि बस ठीक है जिधर हाथ पड़ गया उधर, तो ये नहीं करना आपने। सो एनी हाउ जी, कनेक्टेड रहिए। अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं कंटिन्यूसली कोशिश करूंगा कि मैं कंटेंट डिलीवर करता रहूं, अपलोड करता रहूं। अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट करें, आप पूछें, मैं इंशाल्लाह पूरी तरह से कोशिश करूंगा आंसर देने का। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि क्या क्या वीज़ा ऑप्शंस कौन कौन से हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। फिर उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको यहाँ रहने के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कितने दरकार हैं, और किस किस जगह पे कितना कितना एक्सपेंस होता है। सो एनी ऑफ मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।